بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ گلشن نحو میں ہم آج آپ کا پھر ایک بار استقبال کرتے ہیں۔ گزشتہ کل میں نے آپ کے سامنے حروف جارہ کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور میں نے آپ کے سامنے 7 ایسے حروف جارہ بیان کیے جو اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں کو زیر دینے کا کام کرتے ہیں، اور پھر 3 ایسے حروف جارہ بیان کیے جو صرف اور صرف تمام اسماء ظاہرہ کو زیر دیا کرتے ہیں، اور پھر ایک ایسا حرف جار تھا تا کی شکل میں جو 2 اسم کو جو ظاہر ہیں دونوں کو زیر دیا کرتے ہیں۔ صرف 2 اسم کو زیر دینے کا کام یہ ایک حرف جار ہے جو کرتا ہے، وہ تا ہے، اور وہ اللہ ہے یا رب ہے، ایسا رب جس کی اضافت کعبے کی طرف ہو یا کی طرف ہو۔ آج میں آپ کے سامنے 4 حروف جارہ بیان کروں گا۔ 4 حروف جارہ یہ بہت اہم ہیں، مفصل ہیں، اسی بنیاد پر میں نے آج 4 ہی کا انتخاب کیا۔ گزشتہ کل 11 اور آج 4 دونوں کو ضم کریں گے تو ہو جائیں گے 15، بچیں گے 2، انشاءاللہ آئندہ کل میں بیان کروں گا۔ آج جو سب سے پہلا حرف جار ہے وہ قے ہے۔ قے کی 2 شکلیں ہیں۔ قے حرف ناصب بھی ہوا کرتا ہے اور قے حرف جار بھی ہوا کرتا ہے۔ قے حرف ناصب بھی ہوا کرتا ہے اور قے حرف جار بھی ہوا کرتا ہے۔ قے کے بعد اگر ان مقدر مانا جائے، قے کے بعد اگر ان مقدر مانا جائے تو ایسی صورت میں قے حرف جار ہوا کرتا ہے۔ قے کے بعد اگر ان مقدر مانا جائے ایسی صورت میں قے حرف جار ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ استعمال کرتے ہیں ذهبت الى السوق، میں بازار گیا، کی اشتری الکتاب، کی اشتری الکتاب، تو اب یہاں پر کی حرف ناصب ہے یا کی حرف جار ہے؟ اگر آپ یہاں پر کی کے بعد ان کو مقدر مان رہے ہیں، کی ان اشتری، کی ان اشتری، اگر یہاں پر ان کو مقدر مانا جائے، کی اور اشتری کے درمیان اگر ان کو مقدر مانا جائے ایسی صورت میں کی حرف جار ہوا کرتا ہے، اور کی حرف ناصب اس وقت ہوتا ہے جبکہ کی سے پہلے لام تعلیلیہ مانا جائے، جیسے ذهبت الى السوق لکی اشتری الکتاب، ذهبت الى السوق لکی اشتری الکتاب۔ اس مثال میں لفظ کی، حرف کی خود زبر دینے کا کام کر رہا ہے۔ اس مثال میں حرف کی خود زبر دینے کا کام کر رہا ہے۔ کی فعل مضارع کو مصدر کے حکم میں کرتے ہوئے لام کا مجرور بنا دے گا۔ تو کی کی 2 شکلیں ہیں۔ کی کی پہلی شکل ہے کہ وہ حرف جار ہو۔ کی حرف جار اس وقت ہوا کرتا ہے
جبکہ کئی کے بعد ان کو مقدر مانا جائے۔ مثال کے طور پر، مثالیں ذہن میں رکھیں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ ذهبت الى السوق یا اکلت الطعام کی یمتلئ البطن کی اشبع، اس طرح کے جملے کہ میں نے کھانا کھایا تاکہ میرا پیٹ بھر جائے۔ تو اس مثال میں دیکھیں آپ، اکلت الطعام میں نے کھانا کھایا، کی یمتلئ البطن تاکہ پیٹ بھر جائے، کی یمتلئ کے درمیان اگر ان کو مقدر مانا جائے اور جملہ یوں ہو اکلت الطعام کی ان یمتلئ البطن، تو ظاہر سی بات ہے اس مضارع کو زبر دینے کا کام ان کر رہا ہے، نہ کہ کی کر رہا ہے۔ جب ان حرف ناصب وہاں پر مقدر مانیں گے تو یہ کی حرف جار ہو جائے گا، اور ان جو مقدر ہے فعل مضارع کو مصدر بنا دے گا، اور مصدر اسم کے حکم میں ہوا کرتا ہے، اور کی اسم پر داخل ہو جائے گا جو کہ حرف جار ہے۔ تو کی کی ایک شکل کیا ہے کہ حرف جار ہو، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ کی کے بعد ان مقدر مانا جائے۔ کی کی ایک شکل کیا ہے کہ وہ حرف ناصب ہو۔ کی حرف ناصب اس وقت ہوتا ہے جبکہ کی سے پہلے لام کو لفظاً یا تقدیراً مقدر مانا جائے۔ مثال کے طور پر اکلت الطعام لکی یمتلئ البطن، یہاں پر آپ نے لام کو ظاہر مانا ہے، لکی یمتلئ البطن، میں نے کھانا کھایا تاکہ پیٹ بھر جائے۔ اس مثال میں کی ناصب ہے جو کہ فعل مضارع کو زبر دے رہا ہے، اور یہاں پر لام یہ حرف جار ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے کی کے بارے میں بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ کی اگر حرف جارہ ہوتا ہے، حرف جار ہو، کی اگر حرف جار ہو تو دو طرح کے الفاظ کو یا دو طرح کے اسم کو کی زیر دینے کا کام کرے گا۔ نمبر ایک، ما۔ ما جب ما موصولہ ہوتا ہے، جب ما استفہامیہ ہوتا ہے تو کی اس پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے آپ بولتے ہیں لما، لما ایک ہوتا ہے لماذا، ایک ہوتا ہے لما، لما، اسی طرح کئی ما استعمال کرتے ہیں، کئی ما، کئی ما۔ آپ میں آیا، جئتو کا میں آیا، آپ مجھ سے سوال کریں لما کیوں آیا، اے لما جئتا کیوں آیا آپ، تو لما۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا لما کے بجائے آپ کیما بھی بول سکتے ہیں، جئتو کا کیما، کیوں، کیما۔ تو یہ اصل میں کئی ماں ہے، کئی ماں، میم الف زبر ماں۔ تو کی کا دخول ماں پر ہو رہا ہے، اور ماں یہ استفہامیہ ہے، اور جب کی حرف جار ماں استفہامیہ پر، یا یوں سمجھیں ماں استفہامیہ پر کوئی بھی حرف جار جب داخل ہوتا ہے تو اس کے الف کو حذف کر دیا جاتا ہے وجوبی طور پر۔ جیسے لما کو لما، لما کو لما بولتے ہیں۔ قرآن نے کئی مثالیں دی ہیں، جیسے فیم انت من ذکراہا، دیکھ رہے ہیں آپ، فیما، 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 یہ سورۃ النازعات آیت نمبر 43 ہے۔ عم یتساءلون، عم یتساءلون، عم، عم حرف جار ماں پر داخل کر رہے ہیں آپ۔ اور اسی طریقے سے بما، بما یرجع المرسلون، بما یرجع المرسلون، سورۃ النمل آیت نمبر 35، اس میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ، بما با حرف جار ماں پر داخل کر رہے ہیں، فی حرف جار ماں پر داخل کر رہے ہیں، عن حرف جار ماں پر داخل کر رہے ہیں۔ جب حرف جار ماں پر داخل ہوگا اور ماں استفہامیہ ہوگا تو ماں استفہامیہ کے الف کو وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حرف جار کی بھی ماں استفہامیہ پر جب داخل ہوگا تو ماں کے الف کو گرا دیا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ کی ماں پر آتا ہے۔ اسی طریقے سے کی زبر دے گا اس وقت جبکہ کی کے بعد
ان پوشیدہ ہو اور وہ ان اپنے فعل مضارع کے ساتھ مل کر کے کئی کا مجرور بن جائے گا۔ جیسے میں نے مثال دیا آپ کے سامنے کہ ذهبت الى السوق کی اشتری الکتاب، یہاں پر کی کو اگر حرف جار مان لیتے ہیں تو حرف جار کے بعد، کیونکہ حرف جار فعل مضارع پر داخل نہیں ہو سکتا ہے، حرف جار تو اسم پر ہی داخل ہوگا، تو کی حرف جار ہے، فعل مضارع پر داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ فعل مضارع کو آپ اسم بنائیں گے، اب اس اسم پر حرف جار کو داخل کرنا درست ہوگا، تو آپ کو بولنا پڑے گا کی ان اشتریہ، کی ان اشتریہ، تو ان جو ہے فعل مضارع کو اسم بنا دے گا، اب اسم پر کی حرف جار کا داخل کرنا درست ہو جائے گا۔ تو آج سب سے پہلے ہم کی کو سمجھ لیں۔ کی دو طرح کے اسم پر داخل ہوگا، یا ایک اسم نہ کہیں، اس کو فرد خاص کہتے ہیں، صاحب کتاب علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فرد خاص ہے، تو یہ جو ہے ما ہے، اور دوسرا کیا ہے ان، فعل مضارع پر جب داخل ہوگا اس پر کی داخل کرتے ہیں۔ پھر ایک حرف جار ہے منذو اور مز، منذو اور مز، منذو اور مز، منذو اور مز جس اسم پر داخل ہوں گے، منذو اور مز جس اسم پر داخل ہوں گے اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ منذو اور مز جس اسم پر داخل ہوں گے اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ نمبر ایک شرط، وہ اسم زمان ہو، وہ اسم زمانے پر دلالت کرے۔ نمبر دو، وہ اسم معین ہو، وہ اسم کیا ہو؟ معین ہو۔ نمبر ایک، وہ زمانہ ہو۔ نمبر دو، وہ زمانہ معین ہو، مبہم نہ ہو، وہ زمانہ مبہم نہ ہو، معین ہو۔ معین کا مطلب جمعے کا دن، سنیچر کا دن، پیر کا دن، منگل، یہ معین زمانے ہیں۔ 2012، 2019، 2021 یہ معین ہے۔ تو جو معین زمانہ ہوگا اس پر مز اور منذو کا دخول ہوگا۔ اسی طرح وہ زمانہ ماضی یا حال کے معنی پر دلالت کرے، تو مز اور منذو کا استعمال زمانے کے ساتھ خاص ہے، اور وہ زمانہ معین ہونا چاہیے، مبہم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ زمانہ ماضی کے معنی پر دلالت کرے یا حال کے معنی پر دلالت کرے، مستقبل کے معنی پر دلالت نہ کرے۔ کچھ مثالیں یہاں پر ہیں، جیسے آپ بولیں ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ، ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ۔ یوم الجمعہ میں دیکھیے آپ، یہ زمانہ ہے، یہ زمانہ ہے، پھر معین ہے، اور پھر ماضی کے معنی پر دلالت کر رہا ہے کہ گزشتہ، میں نے آپ کو نہیں دیکھا گزشتہ جمعے سے، منذ یوم الجمعۃ، مذ یوم الجمعۃ۔ اسی طریقے سے ما رأیت منذ یومنا اور مذ یومنا، میں نے آج آپ کو نہیں دیکھا، یہ حال کے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو مذ اور منذ زمانے پر داخل ہوتے ہیں، اور وہ زمانہ معین ہو اور وہ زمانہ ماضی کے معنی پر یا حال کے معنی پر دلالت کرے، مستقبل کے معنی پر دلالت نہ کرے۔ اگر کوئی بولتا ہے ما رأیتہ منذ غد، یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ لفظ غد یہ مستقبل کے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ اگر کوئی بولتا ہے ما رأیتہ منذ وقت، یہ بھی درست نہیں ہے، لفظ منذ کا استعمال وقت پر داخل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت یہ غیر معین ہے، کون سا وقت ہے، 3 بجے ہے یا 4 بجے ہے، یہ غیر معین ہے۔ اسی بنیاد پر مذ کا استعمال یا منذ کا استعمال وقت کے لیے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کی اور مذ اور منذ کی بحث پڑھی۔ ایک اور حرف جار ہے، وہ ہے ربا، وہ ہے ربا۔ ربا ضمیر کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ربا اسم ظاہر کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ربا ضمیر کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ربا ظاہر کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ربا ضمیر کے ساتھ استعمال ہو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ جب ربا ضمیر پر داخل ہو، یعنی ضمیر کو مجرور دے، تو
اس ضمیر کے لیے 4 شرطیں ہیں، اس ضمیر کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ ضمیر غائب ہو، وہ ضمیر غائب ہو۔ نمبر 2، وہ ضمیر مفرد ہو۔ نمبر 3، وہ ضمیر مذکر ہو۔ نمبر 4، اس ضمیر کی تفسیر بیان کی جا رہی ہو۔ ربہ کا استعمال ضمیر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اس میں ظاہر کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اگر ربہ اس میں ضمیر کے ساتھ استعمال ہو تو اس ضمیر کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 شرط، وہ ضمیر غائب ہو۔ نمبر 2، وہ ضمیر مفرد ہو۔ نمبر 3، وہ ضمیر مذکر ہو۔ نمبر 4، وہ ضمیر ایسی ہو کہ اس کی تفسیر جملے کے ذریعے بیان کی جا رہی ہو۔ اچھا، آپ جس اسم کے ذریعے اس ضمیر کی تفسیر بیان کریں گے، آپ جس اسم کے ذریعے اس ضمیر کی تفسیر بیان کریں گے، وہ اسم آپ مذکر لائیں، وہ اسم مؤنث لائیں، وہ اسم تثنیہ لائیں، وہ اسم جمع لائیں، وہ اسم مؤنث کی لائیں، جو بھی اسم لائیں آپ، لیکن ہر حال میں یہ ضمیر ہمیشہ مفرد، ہمیشہ مذکر اور ہمیشہ غائب ہوا کرے گی۔ جیسے ربہ، ربہ رجلاً، ربہ رجلین، یہ اسم ہمیشہ منصوب ہوا کرے گا، تمیز کی بنیاد پر یہ اسم منصوب ہوا کرے گا۔ ربہ رجلاً، ربہ رجلین، ربہ رجالاً، ربہ امرأۃ، ربہ امرأتین، ربہ نساء۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ربہ جس ضمیر پر داخل کر رہے ہیں، یہ ہر صورت میں ہو یہ مفرد ہے، ہو یہ مذکر ہے، ہو یہ غائب ہے۔ اور ہو کی تفسیر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ظاہر کے ذریعے سے۔ اب اس میں ظاہر آپ واحد لائیں، اس میں ظاہر تثنیہ لائیں، اس میں ظاہر جمع لائیں، اس میں ظاہر مذکر لائیں، اس میں ظاہر مؤنث لائیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن یہ ضمیر ہمیشہ مفرد ہوگی، یہ ضمیر ہمیشہ مذکر ہوگی، یہ ضمیر ہمیشہ غائب ہوگی۔ اگر تو میرے دوستو، آج ہم اتنا ہی سمجھیں کہ ماں پر داخل کرتے ہیں، ماں استفہامیہ ہے، اس الف کو گرا دیتے ہیں۔ مز اور منذو جس اسم پر داخل ہوں گے اس اسم کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمانہ ہو۔ نمبر 2، متعین ہو۔ نمبر 3، حال کے معنی پر دلالت کرے یا ماضی کے معنی پر دلالت کرے۔ اسی طرح ربہ ایک حرف جار ہے، ربہ اس میں ضمیر کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو ایسے موقع پر وہ ضمیر مفرد، مذکر، غائب اور اس ضمیر کی تفسیر بیان کی جا رہی ہو۔ جس اسم کے ذریعے تفسیر بیان کی جائے گی وہ اسم ہمیشہ منصوب بر بنائے تمیز، تمیز کی بنیاد پر وہ اسم منصوب ہوگا۔ یہ 4 شرطیں ہیں ضمیر کے لیے۔ اب جس اسم کو آپ منصوب بنائیں گے وہ اسم واحد بھی ہو سکتا ہے، وہ اسم تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اسم جمع بھی ہو سکتا ہے، وہ اسم مذکر بھی ہو سکتا ہے، وہ اسم مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے مثال دی، ربہ رجلاً، ربہ رجلین، ربہ رجالاً، ربہ امرأۃ، ربہ امرأتین، ربہ نساء۔ آج اتنی رکھیں، کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ربہ جب اس میں ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے کیا شرطیں ہوں گی۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ اور ابھی تھوڑا کام ہے، اسی لیے انشاءاللہ کل بات ہے۔ السلام علیکم۔